آج کی کہانی کا نام ہے 3 سوال۔ السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزادی وائس۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوگا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ نمبر 1 صبح کا کام کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے، نمبر 2 وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، نمبر 3 وہ کون سے معاملات ہیں جن پر مجھے فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں یہ خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کے جواب دے گا اس کو نام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم فاضل، شاعر و ادیب، فلسفی اور عقل مند لوگ اپنے اپنے جوابات لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخرکار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمی ہی سے ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس بزرگ سے ملاقات کرنے کی عرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپڑی سے کچھ دور پہلے ہی اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے اکیلا چلا گیا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت بزرگ اپنی جھونپڑی کے سامنے زمین کی کھدائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے بزرگ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ، میں آپ کے پاس 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں۔ وہ سوالات یہ ہیں، نمبر 1 صبح کام کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے، نمبر 2 وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، نمبر 3 وہ کون سے معاملات ہیں جن پر مجھے فوری توجہ دینی چاہیے۔ بزرگ نے بادشاہ کے 3 سوال بڑے غور سے سنے لیکن کوئی جواب نہیں دیا اور پھر زمین کھودنا شروع کر دیا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے پھاوڑا مجھے دے دیجئے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا۔ بادشاہ نے بزرگ سے پھاوڑا لیتے ہوئے کہا، شکریہ۔ بزرگ نے یہ کہہ کر پھاوڑا بادشاہ کو دیا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ جب بادشاہ تھوڑی سی زمین کھود چکا تو اس نے پھر اپنے سوال دہرائے لیکن بزرگ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پھاوڑا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور اتنا کہا، اب تم آرام کرو، مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے بزرگ کو پھاوڑا نہیں دیا اور زمین کی کھدائی کرتا رہا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ شام ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا، اے محترم، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو انکار کر دیجئے تاکہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بزرگ جواب دینے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے بولے، دیکھ، کوئی آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں کون ہے وہ۔ بادشاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف بھاگتا آ رہا تھا۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر دبائے ہوئے تھا اور اس کے پیٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراہتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور بزرگ نے اس آدمی کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ میں بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے اس کے زخم کو صاف کیا اور اپنے رومال سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ سورج ڈوب چکا تھا، سردی بڑھ چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے بزرگ کی مدد سے زخمی کو جھونپڑی میں لٹا دیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی سو گیا۔ جب بادشاہ کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر بڑا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے آقا، زخمی نے بادشاہ سے التجا کی، میں تم کو جانتا نہیں اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے کا اور نہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے کہا، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ نے میرا بھائی قتل کروایا تھا اور اس کی جائیداد بھی ضبط کر لی تھی، تب سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ آج جب معلوم ہوا کہ آپ یہاں بزرگ سے اکیلے ملنے گئے ہیں تو میں نے طے کیا تھا کہ جب آپ واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا، لیکن یوں دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹے تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر نکل آیا، پھر میری آپ کے سپاہیوں سے منڈ بھیڑ ہو گئی، انہوں نے مجھے پہچان لیا اور زخمی کر دیا، میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میرے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں مر جاتا، میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا لیکن آپ نے میری جان بچائی، اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر آپ کی غلامی کرتا رہوں گا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ نے دشمن سے صلح کر کے اسے دوست بنا لیا۔ پھر بادشاہ بزرگ کے پاس پہنچا اور بولا، اے بزرگوار، میں آخری بار اپنے سوالوں کے جوابات کی درخواست کرتا ہوں، تم جواب پا چکے ہو لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔
अगर तुमने कल मुझ पर तरस खाकर मेरी ज़मीन फसल के लिए तैयार ना की होती तो तुम यहाँ से चले गए होते। इसी तरह यह आदमी तुम पर हमला कर देता। इसलिए वो वक्त बहुत अहम था जब तुम ज़मीन खोद रहे थे। फिर जब यह आदमी भागकर हम लोगों के पास पहुंचा तो वो बहुत अहम वक्त था क्योंकि तुम इसकी देखभाल कर रहे थे। अगर तुम इसके ज़ख्मों पर पट्टी ना बांधते तो वो तुमसे सुलह ना करता। जो कुछ तुमने इसके साथ किया वो अहम काम था। इसलिए याद रखो कि मौजूदा वक्त बहुत अहम होता है। सबसे अहम आदमी वो है जिसके साथ तुम कोई मामला करो। याद रखो इसके साथ किसी किस्म की खयानत ना करो क्योंकि नहीं मालूम फिर कभी इससे मामला करना पड़े या ना पड़े कि इसके साथ उसने सलूक किया जाए, क्योंकि इंसान को इसी मकसद के लिए ज़िंदगी अता की गई है। इसी तरह बादशाह को बुजुर्ग की बातों से अपने तीनों सवालों का जवाब मिल गया। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।